حمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی محبت، اللہ سے دوستی عظیم نعمت ہے، اور جو بندہ بھی اس راہ پر چلے گا، سلوک کا یہ راستہ جس میں انسان اپنے آپ کو کسی کے تابع کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے وہ کسی رہنما، ہادی، مرشد کو تلاش کرتا ہے اور اس کی معیت میں رہ کے وہ اصول طریقت کو سیکھتا ہے اور وہ قرآن و سنت کا پابند ہو جاتا ہے اور وہ شریعت کی تابعداری کرنا شروع کر دیتا ہے، شریعت کے احکامات پر عمل شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ اس کو چن لیتا ہے، اس کی خلوت اور جلوت وہ برابر ہو جاتی ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے ڈرے گا، وہ تنہائی میں بھی گناہوں سے ڈرے گا، اور وہ اس کے پاس مال ہوگا، اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے ڈرے گا، اس کے پاس حسن اور جوانی ہوگی تب بھی وہ اللہ پاک سے ڈرے گا۔ کیوں؟ کہ اس کا مطالبہ بہت بڑا ہے، اس نے سوال بہت بڑا کیا ہوا ہے، اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگ لیا ہے، اللہ کی راہ کا مسافر ہے، اللہ کی محبت کا متلاشی ہے۔ اور جو اللہ کی محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں، جو اللہ کی محبت کے لیے نکتے ہیں، ان کے کام بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت والے ہیں، یہ اللہ کی چاہت والے ہیں، یہ اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں۔ یہی طالب مولا ہیں جو دنیا میں اللہ کی طلب رکھتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں۔ انہی میں سے ایک بندے کی آج بات آپ سے کرنے لگا ہوں، ایک ایسا طالب مولا، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی راہ میں چلنے والا، اللہ سے محبت کے لیے وہ کس طرح کا انداز اپناتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کون سا عمل کرتا ہے کہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے اندر وہ مشغول رہنے والا، اور اللہ اور اس کے نبی کی بات کو ماننے والا۔ اس کی بات سنیے، ایک شخص کسی جنگل میں سے گزر رہا تھا، کہیں کام جا رہا تھا، اپنے گھر سے نکلا، راستے میں ایک جنگل پڑ گیا، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر بادل آ جاتے ہیں، اور بادل کے مختلف ٹکڑے اس طرح گھوم رہے ہیں آسمان کے اوپر۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بادل آسمان پہ چلتے ہیں اور بڑے خوبصورت بھی لگتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، آسمان کے اوپر بادلوں کا ہونا۔ یہ سحاب رحمت کے بادل ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، بادلوں کو دیکھیں تو پھر اللہ سے ڈریں بھی کہ یہ بادل اور یہ بارش رحمت والی ہو۔ تو وہ بندہ جنگل سے گزر رہا تھا اور اس نے آسمان پہ بادلوں کو دیکھا، اچانک فضا میں ایک آواز آتی ہے، ایک غیبی آواز سنتا ہے۔ کہنے والا کیا کہتا ہے؟ بادل کے ایک بڑے ٹکڑے کو کہہ رہا تھا، بادل سے مخاطب کر رہا تھا، اے بادل، فلاں بندہ جو ہے وہ اپنے باغ کے اندر موجود ہے اور وہ اپنے پھلوں کو وہاں پہ گوڈی کر رہا ہے، ان کا خیال کر رہا ہے، اس کے باغ میں پانی نہیں ہے، اے بادل وہاں اس کے لیے پانی برسا دو، اس کے لیے پانی برسا دو۔ تو وہ جو جنگل میں جا رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اچانک اور بادل بھی دائیں بائیں سے بھی آ جاتے ہیں، اور بادل برسنے لگا، اتنا برسا کہ اس پانی نے خود بخود ایک ندی کی شکل بہہ گئی، نہ وہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے، جیسے ایک نہر بہتی ہے تو وہ ایسے چل پڑتا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں بھی اس ندی کے ساتھ ساتھ چلنے لگ پڑا کہ یہ بادل کا جو پانی برسا ہے کہاں جا رہا ہے، اور اس آواز نے بھی مجھے جو ہے نا حیران و پریشان کر دیا ہے کہ بادل سے آواز آئی کہ یہ بادل برسے گا اور فلاں بندے کے باغ کو پانی لگانا ہے، اور دیکھتا ہوں اتنی دیر میں وہاں پر وہ پانی سیدھا راستے بناتا ہوا اور زمینوں کو کاٹتا ہوا دائیں بائیں کہیں بھی نہیں جاتا، سیدھا اس کے باغ کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ باغ کے اندر ایک شخص موجود ہے جو کیاریاں اور نالیاں بنا رہا ہے، اور اس کا پانی جو ہے اس کو لگتا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ ایک بہت سیدھا سادہ سا انسان، نوجوان وہاں پر موجود ہے جو باغ کے اندر کام کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے نوجوان، آپ کا وہ کون سا عمل ہے جو اس قدر مقبول ہو گیا ہے
اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے آج بڑی عجیب بات دیکھی ہے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا کام نہیں دیکھا، میں نے ایسا کام نہیں دیکھا، بادلوں کے اندر سے آواز نہیں سنی، بادل سے آواز آئی ہے کہ ایک باغ والا باغ کے اندر کام کر رہا ہے، آج اس کے پاس پانی نہیں ہے، برسو اور ندی کی شکل میں جا کے اس کے پودوں کو، اس کے درختوں کو سیراب کر دو، بتا تیرا عمل کیا ہے، تیری نیکی کیا ہے، تو کرتا کیا ہے کہ تیرے لیے بادل برسیں، بادلوں سے آواز آئے، ندیاں بن کے تیرے باغ تک پہنچیں اور دائیں بائیں کہیں بھی نہ جائیں۔ تو وہ عاجزی میں کہتا ہے میرا کوئی عمل نہیں ہے، میرا کون سا عمل ہے، میں تو بالکل جو ہے اللہ کی زمین پہ ایک ناکارہ سے شخص ہوں، میرا کوئی عمل نہیں۔ انہوں نے کہا ضرور تمہارا کوئی عمل ہے، دعوت فکر دینے جا رہا ہوں، دعوت فکر دینے جا رہا ہوں، اس کی عمل کی طرف، دعوت کی طرف جو ہے آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اور اس کے عمل کے اوپر خود بھی لبیک کہتا ہوں، آپ کو بھی لبیک کہنے کی تلقین کرتا ہوں۔ سنیے وہ نوجوان کیا کہتا ہے، میرا کوئی عمل نہیں ہے، ہاں میں سوچتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں ایک عمل ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ شاید اس وجہ سے میرا یہ کام ہو گیا۔ اللہ کی محبت کا تقاضا کرنے والوں، اللہ سے محبت کرنے والوں، اللہ سے دوستی کرنے والوں، وہ دوسرے بندے کو اپنا واقعہ بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو میرا باغ ہے اس میں جب پھل لگتے ہیں اور اس کے پھل جب جوان ہو جاتے ہیں، پھر جب میں ان کو اتار لیتا ہوں تو میں اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں۔ یہ جو میری کمائی ہے اس کی میں 3 حصے کر دیتا ہوں، ایک حصہ جو ہے وہ مخلوق اللہ پر خرچ کرتا ہوں، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے بندوں پر، کیونکہ یہ بندے سارے اس کے ہیں۔ پھر نہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ اس کی برادری کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا حسن و جمال ہے یا نہیں، یہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور میں غریبوں کو تلاش کر کے اللہ کے غریب، کیونکہ اللہ کو غریب بڑے پسند ہیں، مسکین بڑے پسند ہیں، یتیم بڑے پسند ہیں، بیوائیں بڑی پسند ہیں، جو غریب اور غربت کے مارے ہوئے جنہیں کوئی نہیں دیتا، میں اس حصے کو لے کے، وہ میرے پاس نہیں آتے، میں ان کے دروازے پہ دستک دے کے یہ ان میں تقسیم کرتا ہوں۔ اچھا دوسرا حصہ میں اپنے بال بچوں کی پرورش کرتا ہوں، ان کے لیے رکھتا ہوں۔ ہاں بال بچوں کی پرورش بھی ایک فریضہ ہے بندے کے اوپر، انہیں حلال روزی جو کھلاتا ہے ایک نوالے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے دوسرا حصہ اپنے بچوں کے لیے، اور تیسرا حصہ دوبارہ اسی باغ میں لگا دیتا ہوں، یعنی اس کے بیج کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے جو مزدور میرے ساتھ کام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتا ہوں۔ بس میرا یہ عمل ہے۔ اس نے کہا اتنا عمل تیرا؟ بڑا خاص عمل ہے، تو نے تو مجھے نقطے کی بات بتا دی۔ ہم تو مال اکٹھا کر کے چھپا کے رکھتے ہیں، گن کے رکھتے ہیں، نفع ہو جائے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور نقصان ہو جائے تو اللہ سے گلے اور شکوے کرتے ہیں۔ اے اللہ کی محبت کا تقاضا کرنے والوں، اے اللہ کو تلاش کرنے والوں، کہتے ہو کہ اللہ کو تلاش کرنا ہے، جنگلوں پہاڑوں میں رب ملے گا؟ نہیں، ایسے عمل کرو گے اللہ مل جائے گا، اس طرح کے اپنے مال سے ایسے حصے کرو گے اللہ مل جائے گا، اور کیا ہوگا، اس میں برکت بھی ہوگی۔ میرے دوستو، میرے ساتھیو، اس واقعہ کا مرکزی نقطہ جو میں آپ کے ذہنوں میں منتقل کرنے جا رہا ہوں، جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ میرا محور، میری گفتگو کی جو محور اور میری منزل جو ہے اور میری سوچ جو ہے، جو میں آپ کو منتقل کر رہا ہوں، وہ ہے اللہ کی محبت، اللہ سے دوستی، اللہ سے پیار۔ اس کا مرکزی نقطہ اس بات کے اندر، بادلوں میں آواز آئی، بادل برسے، اس کے جا کے جو باغ تھا اس کو سیراب کر دیا، کیا بات ہے۔ اس کے دائیں بائیں بھی فصلوں والے تھے، زمیندار تھے، ان کی فصلیں وہ سیدھا پڑی ہیں، ان سے پھل نہیں لگ رہے۔ اس کا پہلا کام یہ تھا کہ آمدن کی تقسیم اس انداز سے کرنی چاہیے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے۔ مجھے ایک شخص نے بتایا، حضرت صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں میری ترقی کا جو راز ہے، میری ترقی کا راز یہ ہے کہ 1 سال کے بعد مال جو ہے اس سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ میں کیا کرتا ہوں کہ میں سب سے پہلے اپنا جو مال ہوتا ہے اس کا منافع نکال کے سب سے پہلے میں اس میں سے زکوٰۃ دے دیتا ہوں۔ زکوٰۃ دینے کے بعد میں اپنے بچوں کی وہ آمدن پوری کر دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ میرے پاس جتنا مال بچ جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ سے زیادہ ہو گیا ہے، تو میں اس کو صدقات حسنہ کے طور پہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں آپ کو اپنے رب کی عزت کی قسم دے کے بتا رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس سے 7 گنا اگلے سال میرا مال بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت کرنے والے، اس طرح دیوانے ہوتے ہیں۔
اللہ سے عشق کرنے والے, اللہ سے محبت کرنے والے. جس نے پیدا کیا اس نے پیدا کیا, اور جس نے یہ جسم دیا اس مالک نے جسم دیا. یہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا مال ہے, یہ جوانی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے, یہ فیکٹری, یہ ساری کی ساری آپ کی شاپس اور آپ کے سٹورز اور آپ کی تجارت کے کاروبار اور آپ کا بزنس, آپ کی جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ نے دی ہیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں نے اپنی ہمت سے, میں نے اپنی طاقت سے یہ حاصل کر لیا ہے, نہیں, یہ جھوٹ ہے, یہ دھوکہ ہے, وہ دھوکے کے اندر پڑا ہوا ہے. کوئی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. ایک ہی ماں کے 2 بیٹے ہوتے ہیں, ایک انجینئر اور ڈاکٹر بن جاتا ہے, ایک مسکین جو ہے موچی بھی نہیں بن سکتا, اور وہ کوئی عام ہنر بھی نہیں وہ سیکھ سکتا, اور وہ کیا ہوتا ہے, وہ بیمار پڑا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ سے یہ شکر کیجئے کہ جس نے ہاتھ پاؤں دیے ہوئے ہیں, جس نے یہ دماغ اور سوچ دی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہم نے علم حاصل کیا, اس سوچ اور اس دماغ اور اس طاقت اور اللہ کی عطا سے ہم آج اپنی کامیابیوں کے اوپر ہیں. اور اس میں دوسرا نقطہ اہل و عیال کا بھی حق ادا کرنا ہے. آپ کی حلال کمائی سے آپ کے بچے بھی اتنے ہی حقدار ہیں, کیونکہ آپ ان کے کفیل ہیں, آپ ان کے ذمہ دار ہیں. اس حلال مال سے ان کا دینی جو ان کی ضرورت ہے وہ پہلے نمبر پہ پوری کیجئے. ان کے لیے ایسا ماحول پیدا کیجئے جس سے وہ ایسے علم کو حاصل کریں جس سے انہیں حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے. آپ کے پیسے سے آپ کی اولاد فلمیں نہ دیکھے. اگر آپ کے پیسے سے آپ کی اولاد فلم دیکھ رہی ہے, آپ کے پیسے سے وہ حرام کام کر رہی ہے, آپ کے پیسے کو وہ ناجائز استعمال کر رہی ہے, آپ کے پیسے سے وہ عیاشیاں کر رہی ہے, پھر آپ کی بھی پکڑ ہو جائے گی, آپ کی بھی پکڑ ہو جائے گی. یہ نہیں کہ بیوی کہے کہ یہ مجھے لا دو جس کے اندر لوازمات فلم اور گانے اور بجانے ہوں تو اس کی بات مانو. نہیں, اس کے کپڑے, نان, نفقہ, بچوں کی تعلیم, ان کی ضروریات, یہ چیزیں آپ کے اوپر ضروری ہیں. ان کے لیے اپنی کمائی سے اپنے بچوں کو حلال روزی اور کھانے کی تمام چیزیں دے دی جائیں. اور اس سے ہمیں ایک نقطہ اور بھی مل گیا کہ ہمیں فیوچر کی تیاری بھی کرنی ہے, فیوچر کی تیاری بھی کرنی ہے. مستقبل پہ بھروسہ ہم نے اللہ پہ رکھنا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ہم نے اس کے لیے بھی بچا کے رکھنا ہے کہ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں, اگر ایک دفعہ ہی پیسہ آیا سارا خرچ کر دیا, لوگ آ کے کہتے ہیں کہ میرے کاروبار میں نقصان ہو گیا. کیوں ہوتے ہیں نقصان کاروبار کے اندر؟ اس لیے کہ انہوں نے پیسے کو صحیح استعمال نہیں کیا, اس کو بچایا نہیں, اور جو پیسہ ان کے پاس ہونا تھا جس سے انہوں نے اگلا کھیتی باڑی یا تجارت کرنی تھی, اس سے بزنس کا کام کرنا تھا, انہوں نے دکان کا سامان پورا کرنا تھا, چیزیں پوری کرنی تھی, وہ تو انہوں نے کھا دیا, شادیوں پہ خرچ کر دیا اور گھوم پھر کے کر دیا. اب وہ خالی پڑے ہیں, دکانیں بھی ہیں, کام بھی ہیں, لیکن ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے. تو کچھ پیسہ اتنا بچا کے رکھے جس سے آپ اپنا کام بھی کریں, لیکن بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے. دکانوں پہ, بزنس پہ اور تجارت پہ بھروسہ نہ کرو, بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو. نیکی کا اصل مزاج یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو, اور بلکہ نیکی اصل سے یہ ہے, تمہاری نیکی اصل سے یہ ہے, آشنا نیکی سے وہ ہے جو روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو, اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہو, اللہ کی کتابوں پہ ایمان لاتا ہو, اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لاتا ہو, سارے پیغمبروں پہ ایمان لاتا ہو, اور رحمت اللہ عالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم پہ ایمان لاتا ہو, پھر نماز کا پابند ہو, روزے کا پابند ہو, حج کرتا ہو, زکوٰۃ دیتا ہو, اور جہاد فی نفس اور جہاد وچ سیف کا قائل ہو, اور اس کے اوپر قائم رہے. اپنا مال قرابت داروں کے اندر, یتیموں کے اندر, مسکینوں کے اندر, راہ نشینوں کے اندر, مسافروں کے اندر, طلباء کے اندر, غریبوں کے اندر, رشتہ داروں کے اندر جو ہے, قیدیوں کے اوپر خرچ کرنے والا ہو, تو ہاں وہ اللہ سے پیار کرنے والا ہوتا ہے, اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے. تو ہمیں اس سے یہ چیزیں مل گئی ہیں کہ ہم نے کیسے جانا ہے اللہ کی محبت کا. آج میں نے ایک اور آپ کو زاویہ بتا دیا ہے کہ ہم اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. مال کو سنبھال کے گن کے نہ رکھیں, یہ نقصان دے گا. میرے دوستو, نکالیں اپنے مال کو. آپ دیکھ لیں, خلفائے راشدین کو دیکھیں, انہوں نے کتنا مال اکٹھا کیا, محبت میں کتنی ترقی لی ہے. امیر المومنین علی المرتضیٰ خلیفۃ المسلمین ہیں, خشک روٹی کھا رہے ہیں, جو کی روٹی کھا رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے اندر پیون لگے ہوئے ہیں کپڑوں کے اوپر, یہ حال تھا. تو میرے دوستوں, ہمیں
اللہ کی محبت چاہیے نا, آپ بھی اللہ کی محبت کے متلاشی ہو, اسی لیے تو گھروں سے نکلے, آج اس جگہ پہ موجود ہو کہ ہم اللہ کی محبت کو چاہتے ہیں. اللہ کی محبت کو چاہنا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں, اس چیز کی طلب کرنی ہے جو اللہ کو پسند ہے, اور اس چیز پہ عمل کرنا ہے جس پہ اللہ عمل کروانا چاہتا ہے, اور ہم نے زندگی ایسے گزارنی ہے جس چیز کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جو بڑی اہم بات ہے. میں اس بات سے جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوں, اور میں خود اس کی دعا کرتا ہوں, اور میں نے اپنے شیخ طریقت سے یہ بہت سیکھا ہے کہ ایک خاص چیز میں اب آپ بتانے جا رہا ہوں, بالکل غور سے سننی ہے, بڑی خاص چیز ہے, اور اس کو پلے سے باندھ لیجئے گا. ایک خاتون تھی, وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے, گھر کے ساتھ ہی اس کا باغ بھی تھا. اس نے کہا کہ میں ذرا باغ کی دیکھ بھال کروں. اس نے پردہ کیا, نیک صالح خاتون تھی, گھر والا کام پہ گیا ہوا تھا, تو وہ باہر نکلی تو جو ہی اپنے باغ میں جاتی ہے تو وہاں پر سفید داڑھیوں والے 3 بزرگ بڑے خوبصورت چہروں والے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ دیکھ کے گھبرا جاتی ہے, میرے باغ کے اندر یہ کیسے آ گئے؟ پوچھتی ہے, تجسس ہو گیا, آپ لوگ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں بس ہم اللہ کے بندے ہیں, یہاں پہ بیٹھے ہیں. اس نے دیکھا نورانی چہرے ہیں لیکن کپڑے کوئی اتنے خاص نہیں ہیں. اس نے سمجھا یہ غریب ہوں گے, مسکین ہوں گے, شاید ان کو بھوک لگی ہوگی, یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں. تو وہ کہتی ہے آپ مجھے کوئی دیکھنے میں مجھے نیک صالح لگتے ہو, اگر آپ کو کھانے کی ضرورت ہے آپ آ جائیں میرے گھر میں, ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں پردے میں آپ کو کھانا دے دیتی ہوں, تو شاید آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا آپ کچھ تناول فرمائیں گے اور آپ جو ہے ہمارے گھر چلیں گے. ان 3 بندوں میں سے ایک نے پوچھا آپ کے گھر میں کوئی مرد ہے؟ یہاں پر ایک پیغام بھی دے کے جا رہا ہوں شریعت کا, اور خاص بات بتانے لگا ہوں, آپ کے گھر میں کوئی مرد ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے نہیں, میرا مرد تو گھر نہیں ہے, وہ کام پہ گیا ہے, بیٹا بھی گھر پہ نہیں ہے. تو عورت نے جواب دیا, تو انہوں نے یک زبان کہا پھر ہم آپ کے گھر نہیں آئیں گے, ہم ادھر انتظار کریں گے, جب آپ کے گھر کا کوئی مرد آ جائے تو پھر ہمیں ضرور بتانا, ہم آپ کے گھر آ جائیں گے. شام ہوتی ہے, اس کا خامند آ گیا, بیٹا آ گیا, تو اس نے یہ ماجرا خامند کو بتایا کہ یہ اس طرح وہ بزرگ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جب مرد آئے گا تو ہمیں بتانا. تو بیوی کی بات سن کے خامند کہتا ہے تو آپ چلی جاؤ اور پردے میں جاؤ اور ان کو جا کے اتنا کہہ دو کہ میرا خامند آ گیا ہے. لہٰذا وہ عورت وہاں پہ جاتی ہے اور ان بزرگوں کو سلام کرتی ہے, اور ان تینوں میں سے سب کو کہتی ہے کہ آپ جو ہے میرے ساتھ ہمارے گھر چلیں, میرے گھر کے مرد آ چکے ہیں, تو آپ آ کے ہمارے گھر میں کھانا تناول فرما رہے ہیں. تو عورت کی بات سن کر ان تینوں میں سے ایک نے کہا ہم اکٹھے نہیں جا سکتے, ہم سب اکٹھے نہیں جا سکتے, ہم میں سے ایک بندہ آپ کے ساتھ جا سکتا ہے, اب انتخاب آپ نے کرنا ہے, ہم اکٹھے نہیں جا سکتے. تو انہوں نے ایک میں وہ تعارف کرانے لگا جیسے ہم اپنے دوستوں کا تعارف کراتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں آپ کو میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. اس نے ایک کی طرف اشارہ کیا, اس نے کہا کہ یہ جو ہے, یہ جو بزرگ نظر آ رہے ہیں یہ دولت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دولت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دولت ہے. یہ جو دوست میرا نظر آ رہا ہے بزرگ, یہ دولت ہے. اور جو ہے اس کے بعد ایک کی طرف انگشت کر کے اشارہ کیا اور اسے کہا کہ یہ جو میرا دوست ہے جو آپ کو بہت نورانی شکل و صورت والا نظر آ رہا ہے, اس کا نام ہے کامیابی, اس کا نام کامیابی ہے. اور یہ جو تیسرا دوست ہے میرا, اس کا نام ہے محبت. تو اب ہم تینوں کے یہ نام ہیں. پہلا نام میں نے کیا بتایا ہے جی؟ اونچا بولیں. پہلا دوست تھا اس کا نام تھا دولت, دوسرا دوست جو ہے اس کا نام تھا کامیابی, تیسرا دوست جو ہے اس کا نام ہے محبت. کیا ہے؟ محبت. انہوں نے کہا اب آپ گھر جائیے, اپنے خاوند سے پوچھئے ہم تینوں میں سے کس کو اپنے گھر دعوت دیتی ہیں. جائے گا ایک. عورت نے ساری بات خاوند کو آ کے بتائی.
کہ وہ انہوں نے تو یہ بات رکھ دی ہے دولت، کامیابی اور محبت، اب کسی ایک کو بلانا ہے، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مشورہ کر لیں۔ تو ایک نے کہا کہ دولت کو بلوا لیتے ہیں، ایک نے کہا کامیابی کو بلوا لیتے ہیں۔ تو خاوند بولا بحث مباحثے کے بعد، اس نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ محبت کو بلا لیتے ہیں۔ محبت الہی کی بات ہو رہی ہے نا، تو پھر میں یہاں پر یہ بات لے کے آیا ہوں کہ محبت کو بلا لیتے ہیں۔ انہوں نے مان لیا، گھر کا بڑا تھا، اس کی بات کو مانا۔ تو وہ عورت آتی ہے اور ان کو کہتی ہے جی جو محبت صاحب ہیں بزرگ، وہ میرے گھر آ جائیں اور ان کو میں کھانا کھلاؤں گی اور ان کا خیال کروں گی، میرا خاوند گھر کے اندر موجود ہے۔ اب یہ بات کی تو وہ جو ایک بزرگ جن کا نام محبت صاحب تھا وہ اٹھ کے چل پڑتے ہیں، اور جو دونوں ساتھ اس کے بزرگ دوسرے تھے وہ بھی چل پڑے۔ عورت کو حیرانی ہوئی کہ آپ نے تو ایک کا کہا تھا، تو آپ مدعو ایک کا کیا تھا، آپ دونوں بھی ساتھ آ رہے ہیں، ابھی آپ پہلے بات اور کر رہے تھے، ابھی اور۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب سننے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے بہن، اگر آپ دولت یا کامیابی کو دعوت دیتی تو باقی دو ساتھ نہ جاتے، باہر ہی رہتے، لیکن آپ نے محبت کو مدعو کیا ہے، محبت کو دعوت دی ہے، لہٰذا جہاں محبت ہوگی وہاں دولت بھی ہوگی اور کامیابی بھی ہوگی، جہاں محبت ہوگی وہاں عزتیں بھی تمہارے لیے ہوں گی، لہٰذا ہم نے تو ہر صورت کے اندر تمہارے ساتھ جانا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے ساتھیو، محبت ایسی چیز ہے جس سے معرفت الہی ملتی ہے، محبت تسخیر کائنات کا نسخہ ہے، اور محبت متلاطم سمندروں کو عبور کر جاتی ہے، محبت جو ہوتی ہے پہاڑوں کو چیر کے راستہ دیتی ہے، محبت جو ہے مصائب و آلام کا مقابلہ کرتی ہے، محبت دلوں پر حکمرانی کرتی ہے، اور محبت والا دشمنوں کو زیر کر لیتا ہے، محبت والا ہر رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے، محبت سے ستاروں پہ کمند ڈال لی جاتی ہے، محبت جو ہے ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دے دیتی ہے، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دے دیتی ہے، محبت جو ہے جس کے سینے میں آئے تو وہ بلال حبشی بن جاتا ہے، محبت جس کے سینے میں آئے وہ ابو بکر بن جاتا ہے، محبت جس کے سینے میں آئے وہ عمر فاروق بن جاتا ہے، محبت جس کے سینے میں آئے وہ حیدر کرار بن جاتا ہے، محبت جس کے سینے میں آئے وہ امام حسن و حسین بن جاتا ہے، اور محبت جو ہے انسان کو ولی بنا دیتی ہے، محبت جو ہے زمین اور اس فرش سے اٹھا کے عرش کے اوپر لے جاتی ہے، محبت جب انسان اللہ کے بندوں سے کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ محبت کرتا ہے، یہی محبت ہے۔ جب محبت آتی ہے ماں باپ پہ پیار آتا ہے، یہی محبت ماں باپ کے دل میں آتی ہے، بچوں پہ پیار آتا ہے، یہی محبت ایک طالب کو، ایک سالک کو، ایک اللہ کی راہ والے کو وہاں اپنے گھر سے چلاتی ہے، کسی اولیاء اللہ کی تلاش میں وہ اللہ والوں کو تلاش کر لیتا ہے، اور دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں، وہ ایسے محبت کرتے ہیں، پیر اور مرشد اس کے پرواز کے پر لگاتا ہے، اسی محبت کے پر ایسے لگاتا ہے، پرواز کرتا کرتا عرش کے سائے میں جا پہنچتا ہے، اور ایسی پرواز کرتا ہے اسے معرفت کے سمندر کا جام ملتا ہے، ایسی محبت کا جام مرشد پلاتا ہے کہ اسے اللہ کی معرفت دیتا ہے، اللہ کی معرفت سے اسے فنا فی اللہ بناتا ہے، بقا باللہ بناتا ہے، اسے فنا کر دیتا ہے، ہر چیز سے فنا ہو کے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے محبت۔ تو کیوں نہ ہم بھی محبت کو تلاش کریں، ہم بھی محبت کے خریدار بنیں۔ محبت ہوگی تو دولت بھی آئے گی، محبت ہوگی تو کامیابی بھی آئے گی۔ ہم جو ہے پہلے دولت کی طرف جاتے ہیں، ہم پہلے دنیاوی لحاظ سے ہم کہتے ہیں دولت اکٹھی کر لیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی چیزیں اکٹھی کر لیں، کامیابیاں مل جائیں۔ سنو، ہر کامیابی کا جو راز ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت سے آپ کو بہت کامیابیاں ملیں گی۔ تو آج سے ہم نے یہ جو اصول سیکھے ہیں اللہ کی محبت کے، ان کو صحیح دل نشین کر لیں، اور اس راہ پہ نکلے ہوئے اے میرے پیارے بچوں، اس راہ پہ نکلے ہو تو پھر صحیح کامل و اکمل بننا ہے۔ گھوڑا وہ ہے جو توڑ منزل پہ تمہیں پہنچا دے، اور کامیاب مرد وہ ہے جو اس راہ پہ نکلے تو اللہ کی محبت کو حاصل کر کے پیچھے لوٹے۔ اللہ کی محبت پھر لوٹنے کہاں دیتی ہے؟ اللہ کی محبت تو نہیں لوٹنے دیتی، دنیا کی طرف نہیں لوٹنے دیتی، وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی صرف اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہو جاؤ، بس اللہ ہی کی بات اور اللہ ہی کی محبت۔ تو آج ہم نے یہ نتیجہ نکالا
کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کی محبت میں نکلتا ہے اور اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہوا مسافر ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مسافر نکلتا ہے اللہ کی محبت میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت میں پھر جسم پہ تیر اور خنجر بھی چلتے ہیں، پھر جو ہے عہد و بدر کے اندر بھوک اور پیاس میں شہادتیں بھی ملتی ہیں، پھر کربلا کی تپتی ریت کے اوپر ذبح بھی ہونا پڑتا ہے، پھر محبت اور عشق جو ہے وہ آگ کے اندر بھی ڈال دیتا ہے، اور عشق و محبت جو ہے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری بھی چلا دیتا ہے۔ لیکن محبت صحیح ہو، اور وہ تو جناب ابراہیم علیہ السلام تھے جن کو اللہ نے الہام کیا کہ یہ قربانی چاہیے۔ آج کے دور میں کسی کو ایسا خواب نہیں آ سکتا، اگر کوئی ایسا خواب دیکھے سمجھ لے کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب نہیں ہے، وہ خواب خالص جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا، اللہ کی محبت کے لیے۔ ہم تو اپنے مال میں سے تقسیم نہیں کرتے، ایک بندہ اپنے پورے باغ کا ایک حصہ وقف کر دیتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، یقیناً وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں اور اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ کے لیے مساجد بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، غریبوں کے لیے کھانے اور طعام کے دسترخوان بچھاتے ہیں اور غریبوں اور مسکینوں کو تلاش کر کے دیتے ہیں۔ وہ بھی ہیں آپ کا پیسہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جائے جو اس کی بانٹ اور تقسیم کے منصف ہوں اور صحیح معنوں کے اندر اسے حقداروں تک پہنچا دیں، یا اپنا مال ان حقداروں تک پہنچاؤ۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اللہ کی محبت کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں، اور جنہیں اللہ کی محبت مل گئی انہیں سارے مزے آ گئے، انہیں دنیا ان کی جنت بن جاتی ہے۔ جنہیں اللہ کی محبت مل گئی، جنہیں اللہ کی محبت مل جائے پھر وہ اس دنیا سے بیگانے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لیے اہم چیز جو ہے، اس کا اہم اور ریڑھ کی ہڈی ہے اللہ کی محبت کے عنصر تو میں بتاتا جاؤں گا، لیکن خاص چیز اپنی بات جب میں روزمرہ کی ختم کرتا ہوں تو خاص چیز کی دعوت دیتا ہوں۔ خاص چیز کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین، اللہ کا ذکر ہے، سن لو دلوں سے محبت اگر بڑھانی ہے تو اللہ کا ذکر کرو، سنو اگر آنکھوں کو حیا والا بنانا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، اور دنیا کے غم کے مارو اور دنیا کی مصیبتوں میں پھنسے والو، اور تمہیں اگر ان سے نکلنا ہے، غموں سے نکلنا ہے، بیماریوں اور پریشانیوں سے نکلنا ہے تو پھر تمہیں اللہ کی محبت میں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، محبوب کی ذکر کو زیادہ کرنا ہوگا۔ جس سے محبت ہو اس کا تذکرہ ہر مجلس میں کرو، ہر محفل میں کرو، ہر جگہ کے اوپر کرو، شہروں میں کرو، گلی کوچے اور بازاروں کے اندر کرو، اور اس طرح دیوانے ہو کے اپنے اللہ کا ذکر کرو۔ لوگ تجھے مجنون کہیں